عمران خان کی تصویر اپنے گھر میں لگانی چاہیے، ایک طرف شہباز شریف کی لگانی چاہیے. یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. کیوں زیادتی کر رہے ہیں راجہ صاحب آپ؟ لیکن اگر آپ اس اصول پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے تصویر لگائی کہ خان صاحب کی اپنے گھر، کہ جی خان صاحب نے میری اپائنٹمنٹ کی تھی، تو پھر آپ شیخ رشید کی بھی آپ کو لگانی چاہیے تصویر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین، میں نے آج آپ کو بتانا ہے کہ وہ کون سی اہم ترین شخصیت ہے جو اس وقت ایک اہم عہدے پر ہے، وہ عمران خان کی مداح کیوں ہے اور اپنے گھر پہ عمران خان کی تصویر کیوں لگائی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا. پھر دوسرا معاملہ ہے، الیکشن شیڈول آ چکا ہے، بے یقینی ختم ہو گئی ہے الیکشن کے حوالے سے. لیکن سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف تنقید کی زد میں ہے. لاہور ہائی کورٹ میں جو رٹ دائر ہوئی اس میں کیا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا ایسا رہنما ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کی ہدایت پہ یہ رٹ دائر کی. بیرسٹر علی ظفر لا علم کیوں تھے، پارٹی پریزیڈنٹ لا علم کیوں تھے، یہ سارا ماجرا کیا ہے یہ میں بتاؤں گا. اور پھر سب سے بڑھ کے چودھری نثار کے بعد نون لیگ میں سے سردار مہتاب عباسی کیوں الگ ہوئے، وہ آزاد امیدوار کیوں بنے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے میں آؤں گا ناظرین، آپ کو لے چلتا ہوں الیکشن کے معاملے میں. گزشتہ رات سپریم کورٹ نے ہنگامی طور پہ کیس کو ٹیک اپ کیا اور شیڈول بھی جاری کرایا. جو جج صاحب تھے نجفی صاحب ہائی کورٹ کے، ان کے مس کنڈکٹ کا بھی اس میں حکم نامے میں ذکر آیا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے. یہ تو بعد میں تعین ہوگا کہ کیسے ہوا. پھر جو عمیر نیازی ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین کے بڑے قریب ہیں، پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں، انہوں نے ریٹ دائر کی کہ سرکاری افسران جو ہیں، ڈی سی ڈپٹی کمشنرز ہوتے ہیں، کہ جی ان پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اور ان کو، اور سنگل بینچ نے حکم امتناعی دے دیا. ملک میں افراتفری پھیل گئی اور یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ الیکشن 8 فروری سے آگے چلے جائیں گے. جب تحریک انصاف تنقید کی زد میں آئی تو بیرسٹر علی ظفر سینیٹر جو ہیں، جنہوں نے سپریم کورٹ میں لکھ کے دیا، اور رٹ بھی دائر کی ہوئی تھی الیکشن کے حوالے سے، اور 8 فروری پہ جب اتفاق ہوا تھا صدر پاکستان عارف علوی اور الیکشن کمیشن کے درمیان، تو پھر یہ ڈیٹ آئی تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے پورا پیرا دیا ہے اور تمام آئین پر عمل کرنے والی جو معاملات تھے انہوں نے یقینی بنایا ہے. میں جس پہلو پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ابو ذر سلیمان، ابھی آپ دیکھیے گا انہوں نے ایک انٹرویو میں کیا کہا کہ خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ جی رٹ دائر کریں. عمیر نیازی صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے، عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ یہ فائل ہوئی ہے پٹیشن. جی ناظرین، آپ نے سن لیا، ابو ذر سلمان جو ہیں یہ وکیل تھے عمیر نیازی کی طرف سے، جو سنگل بینچ میں لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آیا اور آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دوہرا معیار کیوں اپنایا جا رہا ہے؟ جاوید چودھری صاحب نے بھی ایک کالم میں ذکر کیا تھا اور بڑی دلائل سے یہ بات کی تھی کہ الیکشن کا التوا تحریک انصاف چاہتی ہے. انہوں نے پورا اس کا بیک گراؤنڈ، تو یہ جو ریٹ ہے یہ اسی کی عکاسی کرتی تھی کہ الیکشن نہ ہو، افراتفری اور بنی رہے، معاملات خراب ہوتے رہیں، اور الیکشن ہو گئے تو جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ لاڈلا یا سپر لاڈلا پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کو کہتی ہے، اور نون لیگ اپنی تیاریوں میں ہے الیکشن کی. تو تحریک انصاف ابھی تک کوئی
تسلی بخش وضاحت نہیں دے سکی اس بات کی کہ یہ رٹ دائر ہوئی تھی 2018 میں، تو بھائی سرکاری افسران ہی تھے نا جب الیکشن ہوئے تھے، آر اوز ڈی آر اوز یہی تھے۔ اگر آپ کسی انڈیویجول پہ اعتراض ہے، جیسے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں، آئی جی اسلام آباد ہیں، ان کے توہین عدالت کے کیسز بھی چل رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو تبادلے کا حکم بھی جاری کیا، نوٹیفیکیشن بھی کرایا، لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نہیں مانا۔ تو راجہ سلطان سکندر صاحب جو ہیں، ویسے تو اس وقت پاکستان کے با اختیار ترین شخصیت ہیں، تو وہ اس بات پہ عمل کیوں نہیں کرا سکے؟ ان پہ کہاں سے دباؤ آیا اس معاملے میں؟ اس کی وضاحت کرنی چاہیے نا۔ دوسرا معاملہ ہے کہ راجہ سلطان سکندر صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، بڑے ٹاپ کے بیوروکریٹ رہے ہیں، بڑا ان کا بیوروکریسی میں نام تھا، وہ عمران خان کے بڑے مداح ہیں جی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں عمران خان کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور میں ان کا بڑا مداح ہوں اور میں ان کو بڑا پسند کرتا رہا ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کیونکہ مجھے چیف الیکشن کمشنر بنایا عمران خان صاحب نے، تو بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے گھر میں شہباز شریف کی تصویر کیوں نہیں لگائی راج صاحب؟ کیونکہ شہباز شریف بھی اتنے ہی آپ کی اپائنٹمنٹ میں دلچسپی تھی، اور آئینی طور پہ جب وہ قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے بھی لیٹر لکھا تھا، اتفاق ہوا تھا قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف میں۔ اصولاً تو آپ کو ایک طرف عمران خان کی تصویر اپنے گھر میں لگانی چاہیے، ایک طرف شہباز شریف کی لگانی چاہیے۔ یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ کیوں زیادتی کر رہے ہیں راج صاحب؟ آپ یہ تو لائٹر نوٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کو پسند کریں، آپ کی وہ ہے، لیکن اگر آپ اس اصول پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس لیے تصویر لگائی کہ خان صاحب کی اپنے گھر، کہ جی خان صاحب نے میری اپائنٹمنٹ کی تھی، تو پھر آپ شیخ رشید کی بھی آپ کو لگانی چاہیے تصویر۔ شیخ رشید یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو آپ کا نام تجویز کیا تھا۔ پھر اب آپ سے جب آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں تک الیکشن کرانے اور آئین اور قانون پر عمل درآمد کا معاملہ ہے، میں اس میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں۔ آپ کی اچھی، اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن 8 فروری کے الیکشن کو شفاف بنانا سب سے بڑا کڑا امتحان آپ کا ہے راج صاحب۔ اس حوالے سے آپ کیا؟ اب دوسرا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ایک بڑا کیس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، بلے کا نشان کا معاملہ ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے۔